نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے کہ کیا سفر کا مہینہ منحوس ہوتا ہے؟ اور اہل عرب بھی اس مہینے کو یعنی کہ سفر کے مہینے کو نحوست والا مہینہ ہی کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید فرمائی، جیسا کہ امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں تحریر کیا ہے کہ اہل جاہلیت ماہ سفر کو منحوس خیال کرتے تھے۔ یہاں اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ سفر کو منحوس خیال کرنے کا تعلق اس بدشگونی کے تصور سے ہے جو شریعت میں ممنوع ہے۔ اور بعض لوگ تو اس کو منحوس اس وجہ سے بھی کہتے ہیں کہ اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تھے۔ اور اگر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تو 12 ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی تھی۔ سوچا جائے تو یہ ہو کہ 12 ربیع الاول کا مہینہ زیادہ منحوس ہے کیونکہ اس میں تو آپ کی وفات ہوئی تھی، لیکن نہیں، لوگ کہتے ہیں کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے۔ ایک لوجک کی بات ہے نا، انسان سوچے نا یہ بات بھی کہ وہ مہینہ زیادہ منحوس ہوگا جس کے اندر آپ کا انتقال ہو گیا، یا وہ مہینہ زیادہ منحوس ہے جس کے اندر آپ بیمار ہوئے۔ لیکن بس ہم سنی سنائی باتوں پر جو ہے یقین رکھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس مہینے میں بہت زیادہ جو ہے توہم پرستی کی باتیں کی جاتی ہیں، ہندوستان پاکستان میں خاص طور پر۔ اس میں اب سورہ مزمل پڑھوائی جاتی ہے، پھر اس میں آٹے کی گولیاں جو ہوتی ہیں اس پہ وہ سورہ مزمل پڑھی جاتی ہے، پھر اس کو سمندر میں یا دریا میں ڈالا جاتا ہے کہ اس کو مچھلیاں کھائیں گی اور وہ ہمارے لیے جو ہے وہ استغفار کریں گی تو ہمارے اوپر سے جو ہے بلائیں ختم ہو جائیں گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں بہت زیادہ بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ ساری توہم پرستی کی باتیں ہیں، اس سے ہمارے دین کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غیر اسلامی رویے کو منع فرمایا ہے، یعنی کہ نحوست کسی خاص زمانے یا مہینے میں نہیں ہوتی، جیسے کہ سفر کا مہینہ جو ہے اس کو منحوس سمجھنا۔ آپ نے اس سے منع فرمایا ہے کیونکہ تمام زمانے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں جن میں انسان مختلف اعمال کرتا ہے، پس وہ تمام اوقات جن میں بندہ مومن اللہ کی اطاعت میں مشغول ہوتا ہے وہ اس کے لیے بابرکت زمانہ یا وقت ہے، اور وہ تمام اوقات جس میں بندہ اللہ کی نافرمانی میں مشغول ہوتا ہے وہ اس کے لیے منحوس ہیں۔ تو نحوست دراصل اللہ کی نافرمانی کا نام ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ اگر نحوست کسی چیز میں پیدا ہونا ہو تو یہ چیز اس کے دو جبڑوں کے درمیان ہوگی، یعنی کہ اس کی زبان۔ اور فرمایا زبان سے بڑھ کر کوئی چیز شدت سے قید کرنے کے لائق نہیں۔ اس لیے یہ سمجھنا کہ سفر کے مہینے کے اندر بلائیں نازل ہوتی ہیں یہ سراسر غلط ہے۔ جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اس میں یہ واضح ہے کہ دنیا میں نازل ہونے والی آفات اور بلائیں انسانوں کے برے اعمال اور گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ سفر کے مہینے کے اندر شادی نہ کریں کیونکہ سفر کا مہینہ جو ہے وہ منحوس ہوتا ہے تو شادی کامیاب نہیں ہوگی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو 11 مہینوں کے اندر شادیاں ہوتی ہیں وہ ناکام نہیں ہوتی، ان کے اندر طلاقیں نہیں ہوتی، اس میں لوگ نہیں مرتے، اس میں جو ہے آپ کے اوپر پریشانیاں نہیں آتی۔ وہ 11 مہینے اتنے بابرکت ہوتے ہیں کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا، اور ایک یہ جو مہینہ آتا ہے سفر کا، اس میں سب کچھ ہو جاتا ہے۔ تو یہ سوچنے کی باتیں ہیں، تھوڑا سوچ بچار بھی کر لیا کریں۔ تو نحوست جو ہوتی ہے وہ ہمارے کسی اس مہینے میں نہیں ہوتی، نحوست ہمارے کاموں میں ہی ہوتی ہے۔ جو کام ہم اللہ کی نافرمانی میں کریں گے تو وہ ہمارے لیے نحوست ہی بن جائیں گے۔ وہ دن جن دنوں میں ہم اللہ کی نافرمانی کے کام کریں گے تو وہ دن ہمارے لیے منحوس ہی ہو جائے گا۔ اس کے لیے کوئی خاص مہینہ یا وہ مقرر نہیں ہے، اس لیے اپنے تمام اوقات یا تمام مہینے یا تمام دنوں میں آپ اللہ کی فرما برداری کے کام کریں تو آپ کے تمام دنوں میں تمام مہینوں میں اللہ تعالیٰ برکت اور رحمت عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اس کو شیئر کریں۔ اچھی بات بتانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں یا پھر لوگوں کو بتائیں تاکہ لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا ہو، لوگ اس سفر کے مہینے کو منحوس نہیں سمجھیں۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔